غازی علم دین شہید امت مسلمہ کی عظیم الشان تاریخ کا دمکتا ہوا مہتاب ہے۔ 3 دسمبر 1908 کو لاہور کے ایک محلہ کوچہ چابک سوارہ میں پیدا ہوئے خوش قسمت والد صالح مند پیشے کے اعتبار سے لکڑی کے ماہر کاریگر تھے۔ شہید نے ابتدائی تعلیم اسی محلے کے ایک مدرسے میں حاصل کی اور انفان شباب میں قدم رکھتے ہی اپنے آبائی پیشے سے وابستہ ہو گئے اور اپنے والد محترم اور بڑے بھائی میاں محمد امین کی شاگردی اختیار کر لی۔ 1928 میں آپ نے سنت انبیاء علیہ السلام تازہ کی اور ہجرت کر کے توقہاٹ منتقل ہو گئے، جہاں بنو بازار میں لکڑی کی باختہ سازی کا آغاز کیا۔ مشاہیر تاریخ اسلام میں سے ایک غازی علم دین شہید کے یہ کل حالات زندگی ہیں۔ علامہ اقبال نے فیضان نظر اور مکتب کی کرامات کے فرق کے ساتھ ایک بہت بڑے فکر و فلسفے کو گویا دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ نامعلوم کس ماں نے کس طرح کی لوریاں سناتے ہوئے اس بطل حریت کو اپنے سینے کی بہشتی چشموں سے سیراب کیا تھا، اور مقدس باپ نے خون پسینے ایک کر کے کس طرح رزق حلال کے لقمے اس کے حلق میں ٹپکائے تھے۔ ایمان و عمل کا ایک سمندر اس نوجوان کے قلب سے جاری و ساری ہوا، اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد مجاہد سے وہ کام لے لیا کہ دنیا و آخرت کے وعدے اس کے لیے صادق ہو گئے۔ سرزمین ہندوستان پر صدیوں سے مسلمان اور ہندو اقوام باہم شیر و شکر ہو کر آباد تھے اور ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرتے تھے۔ ایک زمانہ سے چونکہ مسلمانوں کی حکمرانی تھی اور ہندو ریا کی حیثیت سے ریاست کے باشندے تھے، اسی لیے کوئی خون خرابہ، بغار، انتشار یا دہنگی مشتی نہیں ہوئی، بلکہ تاریخ شاہد ہے ہندو قوتوں کو خوش کرنے کی خاطر مسلمان حکمران بعض اوقات ایسے حدود سے بھی آگے گزر گئے کہ ان کے اپنے ہم مذہب ان سے نالوں گریزاں رہنے لگے۔ گردش ایام کو یہ امن و آشتی شاید پسند نہ آئی، اور ایک فتنہ پرور قوت نے اس جگہ اپنا گھر کر لیا اور لڑاؤ اور حکومت کرو کے عنوان سے یہاں کی ملتوں اور قوتوں کو جو باہم ایک جان دو قلب تھیں، انہیں باہم دست و گریباں کر دیا۔ مسلمان چونکہ اصول ہائے جہاں بانی سے واقف حال تھے اور گزشتہ 1000 سالوں سے دنیا کے تخت اقتدار پر جلوہ افروز تھے، اس لیے بدیسی حکمرانوں کی ان چال بازیوں کو سمجھ گئے، لیکن ہندو قوتوں وہ جو نابلد رہے اور انہیں نے بدیسیوں کی آشیرواد کی خاطر اپنے ہم وطنوں سے نازیبا چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ شومی قسمت کے یہ مشق ستم تا دم تحریر جاری رہی۔ اس کھیل کا ایک کردار کمار پرساد پریت ایک ہندو تھا جس نے چامی پتل لاچی کے کلمی یا فرسی نام سے ایک شرانگیز کتاب لکھی، جس میں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے تو مسلمانوں کی دل آزاری کی گئی تھی۔ اگرچہ کسی نازیبا تحریر کا وقوع پذیر ہونا بھی ایک قابل مواخذہ امر ہے، لیکن ایسی قابل اعتراض تحریر کا شائع ہو جانا اس سے بھی زیادہ موجب دل آزاری ہے۔ مہاشا راجپال لاہور کا وہ مکروہ کردار ہے جس نے 1923 میں اس بدبودار کتاب کی اشاعت جیسا شرانگیز کام کیا۔ ہندو تنگ نظری ملا خطا ہو کر 1912 میں قائم ہونے والا یہ ادارہ اپنی کرتوتوں کے باعث شاید اپنی موت مر جاتا، لیکن 1947 کے بعد اس ادارے کو دہلی منتقل کر دیا گیا، اور آج یہ ادارہ راجپال سنس کے نام سے ہندوستان کی صف اول کی اشاعتی اداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔